جو بندی ہو سنی ہو سچ جو بندی ہو اگر درخت کٹے سن اب کلمہ پڑھو اللہ کلمہ پڑھو اچھا پڑھو کہو تاجدار ختم نبوت گیم چھوڑ دا بھائی ضرور بولو لا الہ الا اللہ سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اچھا ایک منٹ کیا نام ہے حافظ صاحب اونچا بولے کیا نام ہے محمد شریال کہاں سے آئے محمد ریال میری میرے سے کتنے ٹائم سے زبان باندھا اس کی 30 دن سے 30 دن سے پکی بات ہے اس نے درخت کاٹا ڈرافٹ کاٹا ہے آپ سے قرآن ہے جی آپ سے قرآن ہے آپ سے قرآن ہے آپ بھی پڑھاتے ہیں جی میں بھی پڑھاتا کل کوئی منکر ختم نبوت کہہ دے کہ یہ تو ویسے ڈرامہ کر رہے تھے کیا ڈرامہ ہے ہوں نہیں جی نہیں ڈرافٹ پہلی مرتبہ آئے ہیں جی پہلی مرتبہ زندگی میں پہلی مرتبہ آئے پہلی مرتبہ آئے۔ اس سے پہلے کبھی نہیں آئے نہیں آئے آپ جو بندی ہے کھل کے بولے نا دیوبندی۔ جو بھی ہے ختم نبوت کی تو وفادار ہے نا سردار تو نہیں ہے نا نہیں۔ ختم اب 30 دن سے بالکل زبان بند تھی کوئی بول نہیں سکا کوئی بول نہیں۔ بیٹا کیا نام ہے محمد شریال کہو تاجدار ختم نبوت یہ جس طریقے سے آپ علاج فرماتے ہیں چین نکلنا سوئیاں برآمد ہونا آنکھ سے موتی کا نکلنا یہ کس ہستی سے ثابت ہے یہ جناب جی جی دیکھیے بات یہ ہے کرامت کس کو کہتے ہیں جی۔ کرامت اس چیز کو کہتے ہیں جو سمجھ سے باہر ہو ہاں جی۔ اگر عطائے رسول خواجہ صاحب نے ایک مرید کو کاسا دے کر بھیجا تو نا ساگر اس میں سارا سمٹ گیا تو پھر اس کو بھی پھر کرامت نہ مانے خواجہ صاحب نے کس نے حضرت خواجہ محی الدین چشتی جی محی الدین چشتی سر خواجہ محی الدین چشتی جی محی الدین چشتی سر محی الدین یار آپ نہ بولے یار آپ نے بات کرنی ہے آپ کرنے نہیں آپ نہ کریں نا سر میں ان سے بتا آپ حضرت اگر انہوں نے بات کرنی ہے تو ہم نے محی الدین چشتی علی اجمیری 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 اجمیری حضرت یہ نام ہی نہیں ہے کسی شخصیت کا لیکن نام یہ لوگ لوگ- یہ لوگ یہ لوگ کر رہا ہوں اس لیے میں نے ساتھیوں سے کہا کہ میں اس پہ بات کروں گا نا تو اس کا نام بھی رکھ دینا اقرار الحسن زندہ باد اور آگے پھونکے بنا دینا بہت ساری. تو بزرگ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ولی اللہ کسے کہتے ہیں؟ ولی اللہ اسے کہتے ہیں خود بھی سنت پر عمل کرتا ہے لوگوں کو بھی سنت پر چلاتا ہے. کچھ چیزیں تو بالکل واضح نظر آ رہی ہیں اس شخص میں جو سنت کے خلاف ہیں بالکل. دیکھو بزرگوں کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو سکتی ہے لیکن بزرگوں کے کرامت سینٹر نہیں ہوتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کبھی اللہ کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر کر دے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے پیغمبر تھے, پیغمبر کا مقام تو ولی سے بہت اونچا ہوتا ہے. مردے کو کہتے ہیں نا قم باذن اللہ, تو وہ مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کوئی سینٹر بنا لیا ہو کہ جس کو اپنے مردے زندہ کروانے ہو ہمارے پاس لے آئے. کیونکہ یہ جو معجزہ ہے نا اس کے صدور میں پیغمبر کا کوئی دخل نہیں ہوتا. یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ. جب اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا, نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. تبھی حضرت عیسیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ کوئی باقاعدہ مردوں کو زندہ کرنے کا کوئی ادارہ کھول لیا ہو کہ جس نے اپنا مردہ زندہ کرانے آ جائے میں زندہ کر دوں گا. بھائی نہیں, ان کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے. جب اللہ نے کہا کہ اب آپ کریں تو میں زندہ کر دوں گا, آپ قم کہہ دیں میں اس کو مردے کو کھڑا کر دوں گا, تو کر دیا. نارملی حضرت عیسیٰ یہ کام نہیں کر سکتے تھے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لاٹھی کو سانپ بنا دیا کرتے تھے, یہ معجزہ تھا نا ان کا. تو لاٹھی کو جب سانپ بنایا کرتے تھے تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے کوئی لاٹھی کو سانپ بنانے کا سینٹر کھول لیا تھا کہ جن لوگوں کو بھی سانپ چاہیے لاٹھیاں لے آئے, میں ڈم ڈم دھڑا دھڑ سانپ بنا دوں گا اور پھر اس کی پبلسٹی کر رہے ہوں. بلکہ ہوتا یہ تھا کہ جب اللہ آپ کو کہتا کہ میں اب لاٹھی کو سانپ بناؤں گا تو لاٹھی زمین پہ ڈالتے, سانپ اللہ بنا دیتا. جب نہیں ہوتا تو وہ لاٹھی رہتی, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا لاٹھی ہے. کہا زمین پہ ڈالیں آپ. حضرت موسیٰ کو نہیں پتا تھا کہ یہ سانپ بن جائے گی. جب زمین پہ ڈالا تو وہ سانپ بن گئی. حضرت موسیٰ خوف سے دوڑنے لگے کہ کھا نہ جائے, کاٹ نہ لے. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ واپس پلٹ, اقبل ولا تخف, واپس پلٹیں, ڈرنا, خوف نہ کھائیں. سنعیدها سیرتها الاولى, آپ اسے پکڑے ہم دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے. تو یہ سارے کام کون کر رہا تھا؟ اللہ کر رہا تھا. تو حضرت موسیٰ کو پتا تھا میرے ارادے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے, اس لیے حضرت موسیٰ نے کوئی سینٹر نہیں کھولا کہ لوگوں کو کہا کہ جس نے اپنی لاٹھی کو سانپ بنانے آ جاؤ بھائی میرے پاس. ہر دفعہ اللہ سے پوچھتے تھے کہ اب کیا ہوگا, تو اللہ بتاتے تھے کہ اب آپ ایسا کریں لاٹھی کو پھینکیں, یہ پتھر سے پانی کے چشمے نکال دے گی. اب آپ ایسا کریں, آپ لاٹھی کو پانی پہ ماریں, یہ پانی کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دے گی. ورنہ حضرت موسیٰ کو اس سے پہلے نہیں پتا ہوتا تھا. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے پہنچے ہیں, پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے, تو پریشان ہو گئے بنی اسرائیل کہ ہم تو مارے گئے. تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ یہ نہیں فرمایا کہ صبر کرو, میں جو ہے وہ ابھی میرے پاس ایک لاٹھی ہے, دیکھو میں کرتا کیا ہوں. نہ حضرت موسیٰ نے کہا بھائی اللہ ہی جانے کیا ہوگا, ان معی ربی, مجھے یہ پتا ہے اللہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا, وہ کیسے ہمیں بچائے گا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو یہ لاٹھی ہے بھائی کچھ نہیں کر سکتی, اللہ اب کیسے بچائے گا یہ اللہ کی مرضی ہے. تو اللہ نے وحی کی موسیٰ پر علیہ السلام پر کہ اے موسیٰ اس کو آپ پانی پہ ماریں اور کالطود العظیم, دونوں طرف پہاڑ جیسی موجیں رک جائیں گی.
تو جب پیغمبر کا جن کا درجہ ولی اللہ سے بڑا ہے وہ معجزے سینٹر کھول کے نہیں بیٹھتے. جب اللہ ان کے ہاتھ پہ معجزے دکھانا چاہے دکھا دیتا ہے, نہیں دکھانا چاہے تو نہیں دکھاتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے ٹکڑے زندگی میں کتنی دفعہ کیے ہیں؟ بولو نا, ایک دفعہ کیے بس. اور ہر مطالبے کا آپ نے جواب بھی نہیں دیا. مشرکین کہتے تھے کہ سورہ بنی اسرائیل میں آپ دیکھ لیں, لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا, اے پیغمبر ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ زمین سے چشمے جاری نہ کر دیں. تو ہمارے نبی نے یہ نہیں کیا کہ یوں کیا اور چشمہ جاری, نہ کہا بھائی میں کہاں سے چشمے جاری کر سکتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ او یکون لک بیت من زخرف او یکون لک جنۃ من نخیل, آپ کے لیے کھجور کا باغ ہونا چاہیے, وعنب انگوروں کے باغ ہونے چاہیے, فتفجر الانہار خلالها تفجیرا, آپ اس کے بیچ میں نہریں جاری کر دیں, او ترقی فی السماء, آپ کو چاہیے آسمان پہ جائیں اور وہاں سے کتاب لے کر آئیں. یہ فرشتہ کیوں کتاب لے کر آ رہا ہے؟ تو ان سب باتوں کے جواب میں نبی نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا قل, اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے سبحان ربی, میرا رب ہر عیب سے پاک ہے, یہ سارے کام اللہ کر سکتا ہے, میں نہیں کر سکتا. حل کنت الا بشر رسولا, میں تو ایک انسان ہوں, اللہ کا پیغمبر ہوں, میں نے کب دعوے کیے کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب نہیں کر سکتے پھر چاند کے 2 ٹکڑے کیوں کر دیے؟ بھائی اللہ نے کرا دیا اس وقت, جب اللہ کرا دے گا تو کر لیں گے, وہ بھی ایک ہی دفعہ ہوئے ہیں. اب یہ تھوڑی تھا کہ جب بھی کوئی آتا نبی کے پاس کہ آپ میرے سامنے ٹکڑے کریں تو پھر آپ 2 ٹکڑے کرتے, پھر کوئی تیسرا آتا ٹکڑے کریں آپ ٹکڑے کریں. اور شف والی سرکار کے پاس جب بھی کوئی لنگڑا جا رہا ہے سیدھا ہو کے جا رہا ہے, جب بھی کوئی اندھا آ رہا ہے سیدھا ہو کے آ رہا ہے, جب بھی کوئی آڑا ترشا ایک دم نٹ بولٹ سیدھے کیے شف سیدھا. یہ کون سی پھونک ہے بھائی؟ جو کام پیغمبروں کے معجزے اتنی کثرت سے جو ہے نا, اور معجزے سینٹر نہیں کھلتے باقاعدہ, تو پیغمبروں کے بعد دنیا میں اللہ کے ولی آتے ہیں, ان کے ہاتھ پہ اللہ بعض دفعہ کرامت ظاہر کر دیتے ہیں, لیکن وہ کرامت سینٹر کھول کے نہیں بیٹھتے. کرامتیں بھی ہوتی ہیں بعض دفعہ اللہ کسی ولی کے ہاتھ پہ, جیسے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لائے گا؟ ایک جن نے کہا میں لے کر آؤں گا. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا, یہ کہا اور تخت حاضر. ایک دفعہ ہو گیا بس. یہ کیوں اللہ نے ان بزرگ کے دل میں الہام کر دیا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کروں گا. اب ظاہر ہے کوئی انسان یہ کام نہیں کر سکتا, یہ اللہ نے کر دیا. تو کیا وہ بزرگ کرامت سینٹر کھول کے بیٹھ گئے کہ جس کو اب تخت منگوانا ہوگا شف تخت حاضر؟ ایک ہی دفعہ ہوا ہے, اس سے زیادہ ہونا شروع ہو جاتا تو نظام عالم تباہ ہو جاتا. اب ایسا نہیں ہوا. اب دیکھو قرآن کہتا ہے ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا کو کر دیا تھا. ہوا سلیمان علیہ السلام کو اٹھا کے لے جاتی ان کے تخت کو, 1 مہینے کا سفر چند گھنٹوں میں طے کرا دیتی تھی وہ. یہ قرآن میں ہے غدوہا شہر ورواحہا شہر. سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2-3 گھنٹے تو پھر بھی لگ رہے تھے نا ان کو کسی ملک میں پہنچنے میں, کہ تخت اٹھا کے سلیمان اسلام سمیت جائے گی وہ ہوا اور ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچا دے گی. تو سلیمان اسلام اور بزرگ سے کہتے کہ یار تم نے چند سیکنڈوں کے اندر میری پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ سبا کا اتنا بھاری بھرکم تخت وہاں سے سینکڑوں کلومیٹر دور سے اٹھا کے لے آئے, تو اب ہوا کے تکلف کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ بولو شف. وہ بزرگ بولتے شف, اور سلیمان السلام کا 1 سیکنڈ کے اندر تخت اس ملک سے اس ملک. تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ ان بزرگ کے ہاتھ میں بھی ونس اپون اے ٹائم ایسے ہو گیا کہ اللہ نے کہہ دیا بھائی چلو ہم کرامت ظاہر کر دیں گے. یہ نہیں کہ وہ بزرگ کوئی کرامت سینٹر کھول کے بیٹھ گئے ہوں کہ اب جہاں کیا شف اور وہاں تخت پہنچا, یہاں سے وہاں, کیونکہ اس سے نظام عالم کیا ہو جائے گا؟ تبدیل. اگر ان بزرگ کے پاس یہ طاقت آ جاتی نا کہ جب شف کریں گے بندہ, جیسے یہ دیکھو نا یہ جو شف والی سرکار ہے, سینکڑوں لنگڑوں کو تو ٹھیک کر دیا اس نے. تو آغا خان ہاسپٹل کا تو واٹ لگنے والی ہے میرا خیال ہے تھوڑے دنوں میں, کیا خیال ہے؟ اور سول ہاسپٹل اور جو معذوروں کے ہسپتال ہیں ان سب کو بند کرو بھائی, لائن لگا کے کہاں چلے جاؤ. اور جو لنگڑے کو شف کر کے سیدھا کر دے گا وہ بھاگی بیوی کیوں نہیں لا سکتا؟ کتنے لوگ میرے پاس آئے ہیں 6 مہینے سے ہماری بیگم جناب ناراضی چل رہی ہے. تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں اب کسی کی بیگم ناراض ہو کے میکے چلی گئی, وہ بندہ فوراً ان بزرگ کے پاس آئے گا, آپ ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لا سکتے ہو میری بیگم, شف بیگم یہاں. خود ان کے اپنے معذور بچے پیدا ہوتے ہیں, یہ شف کر کے ٹھیک نہیں کر سکتے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے آج شف والی سرکار کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, اللہ نہ کرے کسی کا باپ بھی ٹانگ جوڑ کے دکھائے ان کی, شف شف کرتا بس ساری زندگی گزار دے گا, اپنی ٹانگ نہیں جڑے گی. تو کیا ہو گیا عقل کے ان اندھوں کو؟ میں سمجھا پا رہا ہوں, میں کرامتوں کا منکر نہیں ہوں. کچھ لوگوں نے بابوں کی کرامتوں میں مبالغہ کیا ہے, جو کرامتیں صحیح سند سے ثابت ہیں ان کا بھی انکار کیا, یہ بھی غلو ہے. کرامت کا صدور اہل اللہ سے ہوتا ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, لیکن کرامت سینٹر کھول کے نہیں بیٹھ جاتے, اور وہ اپنی کرامتوں کی نمائش بھی نہیں کرتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور پھر ولی اللہ ہونا بھی تو ضروری ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا خالف الیہود والنصارى, یہود اور عیسائیوں کی مخالفت کرو. اعفوا اللحى, داڑھی رکھو یا داڑھی بڑھاؤ, داڑھی بڑھاؤ. میں نہیں کہہ رہا جو داڑھی کاٹتے ہیں وہ ہم سے برے ہیں, ہم سے اچھے ہی ہوں گے, لیکن کم از کم ایک آدمی ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس پر سنت والا گیٹ اپ تو فرض بنتا ہے نا.
تو بغیر داڑھی کے ولی اللہ کہاں سے مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے؟ ان کی داڑھی بھی نہیں ہے. آپ گیٹ اپ دیکھ لیں, جو رنگ برنگی گیٹ اپ ہے, جو فنکاروں اداکاروں والا گیٹ اپ ہوتا ہے, وہ جو ایکٹروں پہ سجتا ہے, علماء پہ یہ گیٹ اپ سجتا ہے. اگر میں یہاں رنگ برنگی نیلی پیلی بتیاں لگا کے آ جاؤں, آپ بولو گے مفتی صاحب کسی شوٹنگ میں جا رہے ہو یا جمعے کا بیان کرنے آ رہے ہو؟ تو ولی اللہ والا نہ گیٹ اپ ہے, نہ چہرے پہ ہر وقت ناموس رسالت, ختم نبوت, ناموس رسالت کے نعرے لگاتے ہو. یار تم پیغمبر سے اتنی محبت نہیں ہے کہ پیغمبر نے حکم دیا داڑھی بڑھانے کا, وہ تو تم سے بڑھ نہیں رہی ہے. ہم نہیں کہہ رہے جس کی داڑھی نہیں ہے ہم اس کو برا سمجھتے, ہم سے اچھا ہی ہوگا, لیکن کم از کم وہ دعویٰ تو نہیں کرتا نا بڑے بڑے. میری اگر داڑھی نہیں ہوگی تو میں کم از کم ممبر پہ بیٹھ کے بڑے بڑے دعوے تو نہیں کروں گا نا کہ بھائی میرا تو گیٹ اپ بتا رہے کہ میں سنت کا دشمن ہوں. تو یہاں تو گیٹ اپ بتا رہے کہ آپ کو سنت سے محبت نہیں ہے اور آپ دعوے کر رہے ہو. وہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو دعوے نہیں کر رہا. بھائی آپ عمل سے دعوے کر رہے ہو, زبان سے بعض دعوے نہیں کیے جاتے, اور کہتے ہو ناموس رسالت کے برکت سے ہے یہ تحفظ. آپ نے کون سا تحفظ ختم نبوت کے لیے کوئی بڑا کام کر لیا؟ کون سی آپ نے تحفظ ختم نبوت کے لیے مارے کھائی ہیں؟ یا بل, وہ جو قومی اسمبلی سے بل پاس ہوا تھا اس میں آپ کا کیا کردار ہے؟ کچھ بھی نہیں, منجن بیچ رہے ہو آپ ناموس رسالت کا, اور ختم نبوت جو ہے وہ اس کا نام پہ. آپ جو ختم نبوت کا کام کرنے والے ہیں وہ تو الگ لوگ ہیں, وہ تو کبھی نہیں انہوں نے کوئی پھونک لگا کے کسی بندے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے تھا, ہمارے جو با اختیار ادارے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ یار ایک آدمی کھلے عام لوگوں کو الو بنا رہا ہے, اور بیچاری عوام تو بیوقوف ہوتی ہے. وہ تو ویڈیو دیکھ دیکھ کے کہ لنگڑا تھا شف کیا صحیح چلنا شروع ہو گیا, وہ بیوقوف بن رہی ہے. تو یہ کس کی ذمہ داری تھی اصل میں؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. جیسے سعودی عرب میں یہ شف والی سرکار ذرا ایک پھونک تو لگائے نا, ایسے لوگوں کی فوراً سعودی گورنمنٹ 2 منٹ میں ساری پھونکیں نکال دی. یہ روحانیت کے نام پہ جتنے منجن انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش میں بکتے ہیں, پوری دنیا میں کہیں نہیں بکتے. یہ جن چڑیل بھوت بھگانے والے بھی سارے آپ کو یہیں ملیں گے, سعودیہ میں نہیں ملیں گے. اگر سعودیہ میں ہے تو یہاں سے بندہ گیا ہوا ان کو خراب کر رہا ہوگا جا کے, وہاں کا نہیں ہے. تو اس لیے یہ سب سے پہلی ذمہ داری کس کی ہے؟ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بھی اور ان جیسے جتنے لوگ ہیں ان کو کنٹرول کرے. یہ جو کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں نا سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں, اور یہ جو کتنے نعرے لگے ہوئے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا گند لوگوں کو جادو کے نام پہ پلا رہے ہوتے ہیں, گندے خون اور اوٹ پٹانگ عملیات فلیتے اور پلیتے, ان سب کو گورنمنٹ پر لازم ہے کنٹرول کرے, ان کے دھندوں کو ختم کرے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ جو بھی روحانیت کے نام پہ دکان کھول کے بیٹھا ہوا بند کرے بھائی. ہاں دم کرنا رقیہ شریعت سے ثابت ہے. کل میرے پاس ایک آدمی آیا, بیچارے پہ جن تھا, تو واقعی لگ رہا تھا کہ اس کے, تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا کہتے میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی آپ, میں نے بھی اس پہ دم کر دیا. میں نے کہا آپ جاؤ اپنے محلے کے امام سے, جو بھی نیک آدمی ہو ان سے دم کروا لو, بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش, ٹھیک ہو جاؤ ٹھیک ہے, نہیں ہو تو صبر کرو. اس سے آگے لمٹ کو کراس کیا نا, وہ کسی سرکار کے پاس چلے گئے آپ, یا عامل کے پاس چلے گئے. میں نے کہا وقتی فائدہ ہوگا, اس کی گارنٹی دے رہا ہوں, لیکن اس سے بڑی مصیبت میں پھنسو گے اور پھنستے چلے جاؤ گے ان تعویذ گنڈوں میں. اور یہ جو اس قسم کی جو فلیتے, اور اصل میں تو لفظ ہے فتیلہ, دھاگے کو بولتے ہیں یہ لوگ, دھاگے واگے بھی پڑھتے ہیں نا, تو لفظ ہے فتیل. تو ہمارے حضرت اس کو بگاڑ کے پڑھتے تھے فلیتا. لوگ چونکہ لوگوں کو اردو صحیح نہیں آتی, عربی کا لفظ ہے یہ, تو فتیل کو لوگ فلیتا بول دیتے ہیں. تو حضرت نے اس کا نام رکھا تھا پلیتا. حضرت فرمایا کچھ پبلک نے بگاڑا ہے, کچھ ہم اس کو بگاڑ دیتے ہیں تاکہ اس کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکلے. تو یہ جو آج کل لوٹ پٹانگ قسم کی ہر دھاگا, کوئی ادھر باندھا ہوا ہے, کوئی ادھر دھاگا باندھا ہوا ہے, ادھر کچھ باندھا ہوا ہے, ادھر کچھ باندھا ہوا ہے, ادھر کچھ باندھا ہوا ہے. اب ہمیں دیکھو, ہم نے کوئی دھاگا شاگا نہیں باندھا ہوا, تو ہمارے والد صاحب بھی نہیں مانتے تھے, ہماری دادی بھی نہیں مانتی تھی. ہم نے جن کو اپنے بزرگوں کو اپنی زندگی میں دیکھا, اپنے خاندان کے بڑوں کو, اپنے شیخ کو بھی دیکھا, سب کے سارے مسائل اللہ کا شکر ہے حل ہو رہے ہیں. اور سارے مسائل تو دنیا میں حل ہو بھی نہیں سکتے. کبھی پریشانیاں بھی آتی ہیں, کبھی خوشیاں. ہمارے ساتھ بھی یہ چلتا رہتا ہے. آپ کو جب میں ممبر پہ بیٹھا ہوا خوش نظر آ رہا ہوں تو کیا مطلب مجھے کوئی پریشانی نہیں آتی؟ ہر طرح کی آتی ہیں بھائی, ہم بھی اسی سوسائٹی کے ہیں. کبھی گھر میں عزت ہوتی ہے, کبھی طبیعت سے بےزتی ہو جاتی ہے گھر میں, الحمدللہ سب کے ساتھ ہوتا ہے بھائی. ہم یہ دعوے ہی نہیں کرتے. لوگ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں, میرا اتنا روب ہے بھائی, ہمارا تو تھوڑا بہت روب ہے, کچھ برداشت کر لیتے ہیں, کچھ بےزتی ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ ضرور ہے, اللہ نے ایک کوالٹی رکھی ہے, جب زیادہ بےزتی ہوتی ہے فیل ہونا ختم ہو جاتی ہے. یہ ہر ایک کے ساتھ ہے. تو سب کچھ سب گھروں میں ہوتا ہے. اس کا حل دعا مانگو اور صبر کرو. تیسرا کوئی حل آپ کے پاس, اللہ سے لو لگاؤ, دعا مانگنا سیکھو. کتنا مزہ آتا ہے کسی سرکار کے پاس جائے بغیر اللہ کی سرکار میں آ جائے آدمی. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ کہتے ہیں میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. یہ اللہ کیوں کہتے ہیں بھائی؟ مجھ سے مانگو, ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا, تمہاری پکار کا جواب دوں گا. تو اللہ جواب دیتا ہے. کچھ لوگ اس جواب کو سنتے ہیں اور جو بہرے ہیں ان کو وہ جواب سنائی نہیں دیتا. وہ جواب یہی ہے کہ اللہ یا تو اس دعا کو پورا کر لیتا ہے یا دل میں تسلی ڈال دیتا ہے کہ بھائی تم نے اپنا کیس میرے دفتر میں فائل کر دیا ہے, اب جو ہوگا تمہارے ساتھ تمہارے لیے بہتر ہوگا. بعض لوگوں کے لیے پریشانیوں میں رہنا ہی بہتر ہے. ایک آسیب والی عورت صحابیہ رضی اللہ عنہا نبی کے پاس آئیں, پریشان ہو جاتی تھی. جب آسیب کا دورہ ہوتا تو کپڑے پھاڑ دیا کرتی تھی.
تو یا رسول اللہ میرا علاج کریں. آپ نے فرمایا دیکھو میں اللہ سے دعا مانگوں گا تم ٹھیک ہو جاؤ گی, لیکن پھر جنت کی خوشخبری نہیں ہے, کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اسی غم میں رہو, اور یہی غم کا برداشت کرنا تمہارے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گا. ہر ایک کو الگ طرح سے اللہ آزماتا ہے نا. اسی غم میں برداشت کرو گے تو دنیا مسافر خانہ ہے, کسی کا خوشیوں میں ٹائم پاس ہو جاتا ہے, کسی کا غموں میں. پاس سب کا ٹائم ہوتا ہے, مرنے کے بعد سب کی قبریں ایک جیسی ہوتی ہیں. جو غم میں صبر کر کے چلا گیا وہ ادھر جنت کے مزے, اور جو خوشیوں میں اللہ کو یاد کر کے گیا ادھر بھی اس کی جنت کے مزے, اور جو خوشیوں میں اترانے لگا ادھر برباد ہوگا, اور جو غم میں بے صبری کا مظاہرہ کرے گا وہ بھی ادھر برباد ہوگا. حدیث میں آتا ہے بعض لوگ ایسے ہیں دنیا میں بھی پریشان آخرت میں بھی پریشان, کیونکہ یہاں غم آئے صبر نہیں کیا. تو ان صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا علاج کیجئے تو یا دعا کیجئے میرے لیے. آپ نے فرمایا میں دعا کروں گا اللہ تمہیں اس بیماری سے شفا دے دے گا, لیکن پھر جنت کی گارنٹی نہیں ہے, پھر عمل دیکھا جائے گا تمہارا. جنت والا عمل کیا تو جنت میں, جہنم والا عمل کیا تو جہنم میں, جیسے سب لوگوں کی آزمائش ہے. لیکن اگر تم اس بیماری میں صبر کرتی ہو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب بتاؤ اسی بیماری میں صبر کر کے یقینی جنت چاہیے یا غیر یقینی جنت چاہیے؟ یہ نہیں کہا کہ پھر اگر بیماری ٹھیک ہو گئی تو جہنم میں جاؤ گی, نہیں, پھر بھی چانس ہے جنت میں جانے کا, لیکن ضمانت نہیں ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ دنیا میں ٹینشنیں دیتا ہی اس لیے کہ ان کے اعمال میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ جنت واجب کر لے. اللہ کہتے ہیں پریشانیوں میں رکھو, صبر کرے گا اسی پہ جنت ملے گی اس کو. ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم, صحیح حدیث ہے. اللہ بعض دفعہ کسی قوم سے جب محبت کرتے ہیں مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں چل تو اسی ٹینشن میں زندگی گزار, میرے پاس آئے گا دھل دھلا کے آئے گا, سارے گناہ تیرے دنیا میں معاف ہو چکے ہوں گے. تو ان صحابیہ نے کہا ٹھیک ہے اگر جنت کی ضمانت ہے اس بیماری کو میں برداشت کروں گی, لیکن فرمایا کہ میں جو جسم کے کپڑے پھاڑ دیتی ہوں اتنی دعا کریں کہ یہ نہ کروں, کیونکہ حیادار خاتون تھیں, کپڑے پھاڑنے سے ظاہر ہے ستر کھلنے کا خطرہ ہوتا ہے, تو اتنا کم از کم اس کا شریعت سے تعلق ہے نا, حیا سے. تو آپ نے فرمایا ہاں اتنی دعا ہوگی کہ اس بیماری میں تم کپڑے نہیں پھاڑو گے. ان صحابیہ نے ساری زندگی بیماری برداشت کی. اللہ ہم سب کو بیماریوں سے بچائے, آزمائشوں سے بچائے. لیکن بھائی اگر آزمائش آ جائے تو نہ شف والی سرکار کے پاس جاؤ, نہ کسی عامل کے پاس جاؤ, نہ کسی ریون کے مقیم عامل کے پاس, نہ کسی دیوبندی مقیم عامل کے پاس, نہ کسی بزرگ کے خلیفہ عامل کے پاس, نہ کسی اہل حدیث عامل کے پاس, نہ کسی بریلوی عامل کے پاس, نہ کسی شیعہ عامل کے پاس. عامل ہونا ہی کافی ہے, لکھا ہوتا ہے نا نام ہی کافی ہے. فلپ سب سے بہتر ہے, پہلے کس اشتہار آیا کرتا تھا, نام ہی کافی ہے. تو کیا کرنا ہے, اتنا ضرور ہے کہ رقیہ جو حدیث سے ثابت ہے, سورہ فلق, سورہ ناس, آیت الکرسی, یہ جو دعائیں ہیں, تو وہ مسجد کے امام ہے جو نیک آدمی ہو اس سے جا کے دم کرا لو. امام اکثر نیکی ہوتے ہیں, تبھی تو بیچارہ نماز پڑھا رہا ہے. تو نماز پڑھانے کی بھی ایک برکت ہوتی ہے نا. قاری صاحب سے دم کروا لو, امام صاحب سے دم کروا لو, کسی مولوی صاحب سے دم کروا لو. میرے پاس فرصت ہے تو میں پھونک مار دوں گا, لیکن میرے پاس فرصت نہیں ہے, کیونکہ پھر پھونکوں کی لائن لگ جائے گی اور میری اپنی پھونک نکل جائے گی. حقیقت ہے, کیونکہ میرے پاس اتنی پھونکیں نہیں ہیں جتنی اس پھونکوں والی سرکار کے پاس ہیں, امپورٹ ہو رہی ہیں پھونکیں. تو کسی سے بھی دم کرا لو. لوگ کہتے ہیں کس سے کرائیں, جو یہ کام نہ کرتا ہو اس سے کراؤ بس, یہ ذہن میں رکھو, ٹھیک ہے نا, جو یہ کام نہ کرتا. اور بار بار میں کہتا ہوں مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی عامل نہیں تھے, وہ ایک کرامت تھی ان کی, ایک کرامت تھی ان کی. ان کے بیٹے نے بھی بتایا کہ ہمارے والد صاحب عامل نہیں تھے. بعض بزرگوں کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو جاتی ہے, تو کرامت تو کسی کے ہاتھ پہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کسی کو بھی کچھ بھی لکھ کے دے دیا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا, وہ کرامت کے طور پر. تو انہوں نے بھی کوئی کرامت سینٹر تھوڑی کھولا ہوا تھا کہ میڈیا پہ لا کے دیکھو میں یہ ہوں میں یوں ہوں. اور پھر اسٹائل بھی تو دیکھو نا, جیسے ڈرامہ بالکل ٹک 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 ٹک. تو یہ ٹوٹل اے ٹو زیڈ کیا ہے. اور مفتی موسیٰ روحانی بازی کی اگر کرامت تھی تو وہ تو سمجھ میں بھی آتی ہے, پراپر داڑھی تھی ان کی, تہجد گزار تھے, ساری زندگی دین کی تبلیغ میں گزری ہے, ان پہ تو سمجھ میں بھی آتا ہے نا. ان لوگوں کی کیا ماضی اٹھا کے دیکھو, حال دیکھو, مستقبل دیکھو. میں نہیں کہہ رہا کوئی بری حرکتیں کی ہوں گی انہوں نے, ہم سے اچھے ہی ہوں گے, لیکن گیٹ اپ سے دیکھ لو آپ, اور کیا کوئی ماضی میں کون سی قربانیاں دی ہیں. سب سے پہلی بات تو جو چیز 2 اور 2 4 کی نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے, داڑھی نظر آ رہی ہے سب سے پہلے. کوئی ایک صحابی آپ نے دیکھا چھوٹی داڑھی والا, کبھی سنا آپ نے؟ نہ صحابہ داڑھی کاٹتے تھے نہ چھوٹی کرتے تھے. تو خالف الیہود والنصارى, حدیث میں اس کو سخت ممانعت کی گئی ہے. اعفوا اللحى, رکھو نہیں بڑھاؤ داڑھی. جو بھی نبی سے عشق اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے سب سے پہلے اس کا گیٹ اپ کیا ہونا چاہیے, اس کی گیٹ اپ سے. تو آپ داڑھی نہیں رکھ رہے, آپ کا ذاتی مسئلہ ہے, ہم کسی کو برا بلا نہیں کہہ رہے, لیکن کم از کم بڑے بڑے دعوے تو نہ کرے نا ایسا آدمی. تو شف والی سرکار جو ہے, تو لوگ ان سے ڈر رہے تھے شف والی سرکار سے. اقرار الحسن نے خاندانی کام کر دیا. ہمیں بھی جب میں نے اس کے خلاف بیان دیا نا تو بہت اسٹرائکیں دی, بہت پاورفل لوگ ہیں یہ, بہت اسٹرائکیں دی. حالانکہ اسٹرائک دینے کی ضرورت نہیں تھی چینل کو, آپ کو چاہیے تھا شف. چینل اڑ گیا. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک شف, آپ کے جب شف سے ایک ہڈی جڑ سکتی ہے
30 साल से एक आदमी पैरालाइज है, ठीक हो सकता है, तो आपके एक शुफ मेरे चैनल पे शुफ करो और चैनल बढ़ जाना था। तो ये तो इधर कभी उधर ऊंचे हटकंदे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बंदे उठा के जो वाकयात हुए, अभी मैं क्या ज्यादा डिटेल में जाऊं। तो इसलिए हुकूमत की जिम्मेदारी है इस किस्म के जितने भी ड्रामेबाज किस्म के लोग हैं जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उनको गवर्नमेंट कंट्रोल करे। लेकिन सवाल पैदा होता है गवर्नमेंट को कौन कंट्रोल करे? तो जो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं वही कंट्रोल कर ले इनको, जो बुजुर्गान दीन पाकिस्तान में बड़े जो पाए जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा खैर, तो कोई तो करे ना कंट्रोल भाई, हमें कंट्रोल करने से मतलब है, कोई भी कर रहा हो, एस्टेब्लिशमेंट करे गवर्नमेंट करे, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन करो इन लोगों को। एक नहीं है, ऐसे क्या है? गुलशन मेमार में भी एक बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत बड़े बड़े उलमा को उसने बेवकूफ बनाया हुआ है, वो भी कुछ ना कुछ इतना लोगों के घर तबाह कर दिए उसने, तलाकें दिलवा दी हैं घरों में, इतनी बर्बादियां कर दी हैं। तो इसलिए मैं अभी ये जो मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ना, ये इकरारुल हसन को अप्रिशिएट करने के लिए, उस एक बंदे ने नर वाला काम किया, वो डरा नहीं, वरना ये लोग बहुत मजबूत लोग हैं, तो वो डरा नहीं, उसने एक हिम्मत की है, तो अब आप उस हिम्मत में उसका साथ दें। और हर पॉजिटिव काम में ऐब नहीं तलाश करना चाहिए। बाज़ दफ़ा कोई बंदा ठीक भी कर रहा होता है, हम हर चीज़ में हमें कि ये असल में ये जो कर रहा है ना, इसके पीछे असल में ये है, असल में यूँ असल घुमा घुमा के कोई भी अच्छा काम पाकिस्तान में कर ही नहीं सकता। तो जो अच्छा कर रहा है भाई अच्छा कर रहा है, समझ में 2-2-4 की तरह नजर आ रहा है कि ये अच्छा हो गया। हमारे लीडरों में कोई अच्छा काम करेगा तो जो अपोजिशन के हैं वो कहते हैं असल में ये तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। आपका जब वो लीडर होगा तो बेवकूफ़ नहीं बना रहा है, जब अपोजिशन में होगा तो वो क्या कर रहा है? बेवकूफ़ बना रहा है। तो जो भी अच्छा काम कर रहा है आपने क्या करना है? अप्रिशिएट। तो इकरारुल हसन ने ख़ानदानी काम किया है, आपकी जिम्मेदारी है कि इकरारुल हसन के उस क्लिप को वो काम किया कि उसने बताया कि ये ऐसे फ्रॉड होता है, आंखों से इस तरह से चीज़ें निकाली जाती हैं, जंजीरें, ये सब हाथ की सफाइयाँ हैं। ये जो सुइयाँ अंडों से निकालते हैं ना, ये बड़ी ड्रामेबाजी है। ये आमिल लोग क्या करते हैं कि वो जिन चुड़ैल भूत है और यूं यूं की अंडा निकाल दिया।